یہ ہماری تاریخ کا نام ہے جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لکھا یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے حضرت، تو منصور آ گیا بادشاہ وقت حضرت۔ ہم تو ملنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں نا، کبھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ آیا حضرت، اس کو پروٹوکول دیا گیا اور طواف ہی رکوا دیا گیا حضرت، سب نے طواف روک دیا۔ بھائی منصور آیا، حضرت سالم نے طواف نہیں روکا، بادشاہ کے پروٹوکول میں یہ طواف کرتے رہے۔ اب منصور کو بڑا ہی غصہ لگا، اس نے کہا یہ مولوی میرے لیے طواف نہیں روکا، اس مجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ اس کو بڑا ہی غصہ آیا، لیکن حضرت جی روب بھی تو تھا نا، فاروقی خون تھا، علم کا بھی روب، عمل کا بھی روب، دونوں کا بڑا روب ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس وقت کے علماء آئے، انہوں نے آ کے عرض کی حضرت جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، لیکن جو روب لوگوں کے دلوں پہ آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا کوئی نہیں۔ علم کا بھی روب ہوتا ہے، پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے۔ اتھے علم بھی عمل بھی خون مبارک بھی فاروق کی، اس میں اتنی جرت ہی نہیں پڑی کہ وہ حضرت کو آ کے پوچھے جی آپ نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا مجھے۔ اس نے بھی طواف شروع کر دیا۔ اب حضرت سالم بھی طواف کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ منصور بھی طواف کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے اب وہ کو پلان بنا رہا ہے کہ کیا کروں کہ منصور حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائیں۔ تو یہ پیسہ میاں بہت بڑی آزمائش ہے، اتنے آگے بڑے بڑے پلوان سلپ ہو گئے حضرت، یہ بڑوں کو لے دے گیا حضرت جی۔ اس نے بھی یہی سکہ کھیلا، یہی پتہ پھینکا حضرت۔ طواف کرتا کرتا نا حضرت سالم کے قریب آ گیا، آگے کہتا ہے حضرت سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں آپ سے، بادشاہ وقت ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو، کچھ مانگیں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور فاروقی خون جوش میں آیا۔ آپ نے فرمایا اوے منصور تجھے شرم نہیں آتی، رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دے رہا ہے۔ اس نے عرض کی حضرت میں آپ کے کام سے خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اس میں گناہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے، کھڑا رب کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے۔ بے رغبتی تھی حضرت، بادشاہ بھی آ کے ان کے پیروں میں جھکا کرتے تھے، چل کم کر جا کے، بے رغبتی تھی حضرت، ان کی رغبت تھی تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تھی حضرت۔ اور ہماری اب کیمرہ لگا ہے، میں کوئی کوڑی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جانا میں نے بھی واپس پاکستان ہی ہے۔ وہ سارے ایم این اے تے ایم پی اکٹھے ہوئے ہوتے، پاگل قوم ساری کی ساری ہے، جو دے کچھ نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا کہ ان لوگوں نے بنا دیا حضرت، ساری فیس بک بھری جی آج فلانے سے ملاقات، آج فلانے سے دس دی لعنت ہوئی۔ وہ حضرت نے پھر طواف شروع کر دیا، ان سے یہ بھی طواف کرتا رہا۔ حضرت نے 7 چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل ادا فرمائے، آب زمزم پیا، آپ جو ہے نا وہ نکل گئے۔ اب یہ بھی پیچھے گیا منصور بھی، اور جب حضرت حدود حرم سے باہر آئے نا، اس نے پھر آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت مجھے معاف کر دیں، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمایا معاف کیتا۔ کہتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ کچھ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو اب تو ہی بتا، دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں، اللہ نے مجھے دنیا دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگ لیں۔ حضرت سالم رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ بے رغبتی ہے، لیکن دکھ یہ ہے ہمارا سارا کچھ ہی دنیا بن گئی ہے، ہمارا سب کچھ دنیا بن گئی۔ فرمایا 2 چیزوں نے میری امت کی ابتدا کی اصلاح کی، اور 2 چیزیں ہی میری امت کے آخر کی اصلاح کریں گی۔ پہلی یقین، پہلا یقین، دوسرا دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور دکھ ہے بیٹے مسلمانوں، آج دونوں چیزیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، نہ یقین ہے نہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اس لیے جب بیٹا ہاتھ اٹھایا کرو دعا، یا اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال کر، ہمیں اپنی ذات پہ یقین عطا کر، ہمیں اپنی ذات پہ توکل عطا فرما،
کیونکہ اس نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. کر کے دیکھو کبھی یقین. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. ایک باپ اور بیٹا ہے آپ کے پاس، ایک باپ اور بیٹا. آپ کو پتہ باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں تھوڑی ملتی ہے کہیں زیادہ ملتی ہے، لیکن وہاں تو اخیر ہی ہو گئی. بس اتنا فرق کہ باپ جو ہے نا وہ بال سفید، باپ جو ہے سکن بڑھاپے کے آثار، بیٹا داڑھی سیاہ، سکن جوان، بھی شکل ایک خوب بخوب. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے. فرمایا بڑے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں، اس طرح نہیں دیکھے. عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. فرمایا سنا. عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے 5 ماہ 6 ماہ اپنے گھر سے دور. جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا مجھے جانا پڑ گیا، کیونکہ اگر نہ جاتا تو بڑا نقصان تھا. میں جب نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو یہ تو بتائیں آپ کی جو اولاد اس وقت میرے پیٹ میں ہے دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا. اور اس کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ، اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. میں چلا گیا. جب واپس آیا تو ظاہر دل میں تھا بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوگا یہ کروں گا بیٹی. لیکن جب گھر آیا تو گھر کو تالا لگا. ہمسائے کو پوچھا بھی کتنے گئی میری بیوی؟ انہوں نے کہا بھی جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی. جتنے اسپیشل بیٹا بیٹھے ہو نا اپنی ماں سے بڑی محبت کرنا. جتنی پین ماں بچے کو پیدا کرتے وقت برداشت کرتی ہے سب سے. اور پھر مثلا ہوتی ہے نا حضرت آپ کو کوئی پین ہو تو آپ پین کلر لے لیں، لیکن یہ پین ایسی ہے کہ اس میں پین کلر بھی نہیں لے سکتے. یہ پین ماں برداشت کرے گی تو بچہ دنیا میں آئے گا. اور لکھا ہے کہ کوئی درد اتنی سخت درد نہیں جتنی درد ذہ جو ماں بچے کو پیدا کرتے وقت برداشت کرتی. دنیا کی سب سے سخت ترین پین ہے. کسی کی ٹانگ کاٹ دی جائے نا اتنی تکلیف نہیں، کسی کا ہاتھ کٹ جائے اتنی تکلیف نہیں جتنی تکلیف ماں بچے کو دنیا میں لاتے وقت برداشت کرتی ہے. یہ ہے کہ آج کے بچے کہتے ہیں نہیں تو ہی میرے لیے کی کیتا ہے منحوسا تو اس کا نہیں بدلہ دے سکتا کوئی. امام حسن بصری فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج، اس نے اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی تھی. فرماتے میں نے کہا اس کو کون سی مصیبت پڑ گئی یہ گٹھڑی اٹھا کے حج کرنے. فرماتے سارا حج اس نے گٹھڑی اٹھا کے کیا. فرماتے حج سے فارغ ہو گئے، سین حرم میں اس سے ملاقات ہوئی. میں نے اسے پوچھا یہ گٹھڑی میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس گٹھڑی میں میری ماں ہے اور میں اسی طرح اپنی ماں کو یمن سے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہوں. سارا حج اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کیا. آپ نے فرمایا بڑا سعادت مند بیٹا تو اب حضرت کو پوچھتا ہے حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تجھے پیدا کرتے وقت درد ذہ سے تیری ماں کی جو پہلی چیخ نکلی تھی نا تو ابھی تک اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکا. اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بیٹھے بڑی محبت کرنا ہے اپنے والدین سے. کبھی یہ نہ کہنا کہ تو ہی کی کیتا. اللہ کے بندے کو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تو دنیا میں کیسے آ گیا؟ تو کیسے زندہ ہے؟ تو کیسے اتنا سنڈا پل گیا؟ اگر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اگر نہ کیا ہوتا تو ختم ہو جاتا. تیرے لیے جاگی ہے تیری ماں راتوں کو، تجھے اپنے سینے سے 2 سال غذا دی ہے اس نے. تیرے پوٹی والے اس نے کپڑے دھوئے ہیں، جا دو ہاں تو میں تجھے دیکھوں. الٹیاں آئیں گی تجھے کرے گا. اس نے کبھی بھی نہیں تھا کیا. رات کو ایک تیری آواز آتی تھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. کبھی اس نے تیرے منہ پہ تھپڑ نہیں تھا مارا. وہ سونتے تھے جا کر رات میں
جب تجھے بھوک لگی اس نے تجھے اپنے سینے سے تیری بھوک ختم کی، کبھی اس نے تجھے تھپڑ نہیں تھا مارا. اس لیے بدر جی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، یہ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں. دونوں سامان موجود ہیں، چاہے تو ان کے ذریعے جنت خرید لو، تو چاہے ان کے ذریعے جہنم کے حقدار بن جائے. یہ جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں. بہت حضرت جی اپنے والدین، جس نے نوجوان بچے بیٹھے، بہت بیٹا اپنے والدین سے محبت کریں. یہ بڑی باتیں بندے کو تب پتہ چلتی ہیں جب بندہ خود بنتا ہے، پھر کہتا ہے اوہو یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں نے کیا کر دیا ہے. اس لیے جن کے پاس ہے حضرت، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا. اس نے کہا جی جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا نا تو تیری بیوی نہیں برداشت کر سکی اس درد کو، وہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے تیری بیوی دت ہو گئی. ہم نے اس کو فلاں قبرستان میں دفنا دیا. ایک شخص ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی. گھر آ گئے، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی. میرا دل پھر چاہا میں قبرستان جاؤں اور اپنی بیوی کے لیے دعا کروں. آپ کو پتہ رات کو قبرستان جانا کوئی سوکھا کام نہیں، لیکن کیا ہے کہ قدرت کھینچ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا. عرض کرتا ہے امیر المومنین جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا نا تو شعلہ روشن، بیوی کی قبر سے آگ نکل رہی. میں بڑا حیران ہوں، یہ تو بڑی نیک خاتون تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، تو اس کی قبر میں آگ کیسے لگ گئی؟ میں دیکھوں گا قبر کھول کے. عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے قبر کھودنی شروع کی، مٹی نکالی، قبر میں اترا، اینٹیں لگی تھی، میں نے اینٹیں اکھیڑی تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور یہ بچہ جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ. میں بڑا حیران ہوں، یہ بچہ کون ہے؟ میں نے بچے کو نکالا، سینے سے لگایا تو غیب سے آواز آتی ہے او بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تجھے زندہ دے رہے ہیں. اگر بیوی بھی ہمارے حوالے کر کے جاتا ہم نے وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. ہائے سب کچھ ہے آج ہمارے پاس یقین کو. اس لیے اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی. ہاں بھائی پیناڈول پہ یقین ہے، رب پہ کوئی نہیں. اتنا سب کو نہیں میں پیناڈول کھائی آرام آ جائے گا. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. یقین بیٹا جب بھی اس کو پکارنا یقین سے پکارنا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر دیکھو اس کا نام مبارک کرتا